الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأزواجه وذريته أجمعين. سقراط کا زمانہ 469 قبل مسیح، تو 469 میں یہ پیدا ہوا ہے سینیا میں. یہ ٹھیک تقریباً 469 میں، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو زیادہ تر جو مراجع ہیں ان میں 470، تو 1 سال کا ہی فرق ہے، کوئی اتنا نہیں. اور اس کا انتقال جو ہے 399 میں ہوا ہے اسینیا میں. اسینیا کا باشندہ تھا، وہیں پیدا ہوا، ایک متوسط گھرانے میں. اس کا وہ والد جو ہے میسن تھا، یعنی مطلب یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں، کمبھار کہتے ہیں ہمارے. اور یعنی جو لوگ مکانات وغیرہ بناتے ہیں، اینٹیں بناتے ہیں. اور اس کی ماں جو ہے وہ مڈ وائف تھی. یعنی مڈ وائف کو کیا کہتے ہیں ہمارے، مڈ وائف یعنی دائی. سقراط جو ہے اس کا زمانہ یہ ہے، ایتھنز کا باشندہ تھا، اسینیا جس کو کہتے ہیں عربی میں. فیثاغورس کا یہ صحیح نہیں، فیثاغورس کا شاگرد تو نہیں تھا، کیونکہ فیثاغورس اس سے بہت پہلے انتقال ہو گیا تھا اس کا. تو زیادہ تر مراجع یہ کہ فیثاغورس جو ہے تقریباً پیدا ہوا ہے جی 570 میں، 100 سال پہلے جو ہے سقراط سے. اور اس کا انتقال ہوا ہے 490 میں، تو تقریباً 20 سال پہلے اس کے اور وہ اسینیا کا باشندہ بھی نہیں تھا، جیسا کہ ہم نے پچھلی بار دیکھا. ہاں یہ ہے کہ خاص طور پہ افلاطون پہ اس کا اثر ہے، تو اس لحاظ سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ شاگرد بمانے متبع ہے ان کا، تو ہو سکتا ہے. گو کہ یہ افلاطون جو سقراط کا بھی شاگرد تھا، اس کے بارے میں زیادہ مناسب ہے کہنا، کیونکہ سقراط جو تاریخی سقراط ہے، ابھی اس کی بھی بحث آئے گی کہ اس میں فرق کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. فلسفے کی اقسام میں الہیات اور اخلاقیات سے، حقیقت یہ صرف اخلاقیات سے بنیادی طور پہ، اور جو کیونکہ اس میں یہ ہے کہ جو سقراط کی زندگی جاننے کے لیے 3 مراجع ہیں ہمارے پاس. تو اس کے جو پہلا مرجع ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں بنیادی مراجع، اس کی زندگی کو جاننے کے لیے بنیادی جو مراجع ہیں، پرائمری سورسز جس کو کہتے ہیں. ایک تو ارسطوفانیس ہے، اس کا ہم نے تذکرہ پہلے کیا ہے. اب یہ جو ہے تقریباً 450 میں پیدا ہوا، تو یہ سقراط کا ہم اثر ہے، اس سے تقریباً 20 سال چھوٹا ہے، لیکن اس کے مخالفین میں سے ہے. اور یہ پلے رائٹ تھا، یعنی مطلب یہ کہ ڈرامے لکھتا تھا. اور اس کا ایک مشہور جو ڈرامہ ہے، پلے ہے کلاؤڈ، بادل، اس میں ایک شخص ہے جو سقراط سے ملتا جلتا ہے، اس میں سقراط کا وہ جو ہے مذاق اڑاتا ہے. دوسرے جو 2 مرجع ہیں وہ ان لوگوں کے ہیں جو سقراط کے مداحین ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ سقراط کے شاگرد، پلیٹو تو اس کا شاگرد ہے، ہو سکتا ہے زینوفون بھی اس کا شاگرد ہو، لیکن وہ چھوٹے ہیں سقراط سے بہت. تو زینوفون جو ہے وہ دوسرا ہے،
دوسرا مرجع زینوفون، یہ جو ہے 425 میں پیدا ہوا، تو یہ کافی چھوٹا ہے قبل مسیح. تو 70 میں سے 25 کو نکال دیں تو یہ اور سقراط جو ہے وہ مرا ہے 399 میں، تو یہ کافی چھوٹا ہے. اور یہ ایک مورخ ہے، اور اس نے جو ہے سقراط کا تذکرہ کیا ہے، لیکن یہ فلسفی نہیں ہے، مورخ ہے جیسے کہ میں نے کہا. اور تیسرا اور سب سے اہم مرجع جو ہے ہمارے ہاں وہ افلاطون کا. اور افلاطون جو ہے تقریباً زینوفون کا ہم عمر ہے. افلاطون جو ہے افلاطون جو ہے یہ پیدا ہوا ہے تقریباً 424 میں، تو 1 سال ہی چھوٹا ہے زینوفون سے. گو کہ اس کی عمر جو ہے زینوفون جو ہے تقریباً مرا ہے 386 میں، لیکن افلاطون جو ہے 347 میں مرا ہے. اور دوسری بات یہ کہ افلاطون فلسفی ہے. تیسری بات یہ کہ وہ اصل میں جو ہے شاگرد ہے سقراط کا براہ راست. تو وہ اس کا جو افلاطون کی کتابیں ہیں اس میں زیادہ تر مکالموں کی شکل میں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا. افلاطون کی جو کتابیں ہیں وہ مکالموں کی شکل میں، اس کو انگریزی میں ڈائلاگ کہتے ہیں. اور اس کا ان مکالموں کا جو مرکزی کردار ہے وہ ہمیشہ سقراط ہوتا ہے، زیادہ تر یعنی تقریباً 99% ایسا ہی ہے. لیکن یہ بڑا مشکل ہے ماننا کہ یہ بڑا مشکل ہے پتہ چلانا کہ اس میں اصل تاریخی سقراط کے مکالمے کس حد تک ہیں اور کس حد تک جو ہے افلاطون سقراط کے زبانی اپنے خیالات پیش کر رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مطلب یہ ہے کہ مورخین کے درمیان، جو فلسفے کے مورخین ہیں ان کے درمیان ایک بحث و نزاع کا موضوع ہے. لیکن عمومی طور پہ جس پہ اتفاق ہے کہ وہ جو سقراط کے، جو افلاطون کے ابتدائی مکالمے ہیں، جیسے مینو ہو گیا، اپولوجی ہو گئی، اور دوسرے مطلب یہ ہے کہ ان میں جو ہے وہ اصل سقراط بول رہا ہے زیادہ تر. لیکن بعد کے جو اس کے مکالمے ہیں وہ اس میں وہ سقراط کی زبانی اپنے خیالات پیش کر رہا ہے، تو وہ اصل میں افلاطون کے خیالات ہیں. یہ عمومی مطلب یہ ہے کہ یہ خیال ہے مورخین کا. ٹھیک ہے جی، اتنا تو یہ مراج. لیکن یہ کہ افلاطون سے جو زیادہ تر ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ اس کی موت کے ارد گرد جو واقعات ہیں اس کے بارے میں علم ہوتا ہے. لیکن باقی زیادہ تر اس سے جو ہمیں ہوتا ہے اس کے خیالات، اور خیالات سے بھی بڑھ کر اس کا میتھڈ یعنی طریقہ کار فلسفہ کرنے کا، منہاج. کیونکہ سقراط کا جو اہم ترین چیز ہے سقراط میں وہ اس کا منہاج ہے. کیونکہ سقراط کا دعویٰ تھا کہ میں کچھ جانتا نہیں ہوں، جیسا کہ بھی آئے گا. اور وہ کہتا تھا کہ میرے اور دوسروں کے درمیان فرق یہ ہے کہ دوسرے بھی نہیں جانتے اور میں بھی نہیں جانتا، لیکن مجھ میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ میں نہیں جانتا. تو میرا جہل جو ہے وہ جہل بسیط ہے، اور دوسروں کا جہل جو ہے جہل مرکب ہے.
اور وہ جاتا تھا لوگوں سے ملتا تھا، یونانیوں سے ارد گرد اپنے، ان سے مکالمے کرتا تھا، ان سے مختلف باتیں پوچھتا تھا، زیادہ تر اخلاقی امور میں، یعنی زندگی کیسی گزارنی چاہیے، اخلاقی مراد یہ ہے۔ اور اپنے سوالات کے ذریعے اور ان کے جوابات پر سوالات اور اعتراضات کے ذریعے وہ یہ پروف کرنا چاہتا ہے یا یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ لوگ کو کہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جانتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے۔ تو یہ اس کا تھا، اور اسی وجہ سے بہت سے اس کے دشمن بھی بنے لوگ، کیونکہ وہ لوگوں کا جو ہے لوگوں کی جہالت ثابت کرتا تھا، تو لوگ اچھا جی۔ تو اتنا تو سوکریٹک میتھڈ یا سقراطی منہج پہ زیادہ مزید بات کریں گے، یہ اس کے مراجع ہیں۔ اچھا جی، تو سقراط زمانہ 300 سے قبل میں عیسوی کا باشندہ تو فیثاغورس کا شاگرد نہیں ہے یہ، ہاں ہو سکتا ہے اس پر کچھ اثرات ہوں اس کے فکر کے، لیکن زیادہ تر اثرات جو فیثاغورس کے آئے ہیں وہ افلاطون کے فکر پہ آئے ہیں جو سقراط کا شاگرد تھا، اور فلسفے کی اقسام میں الہیات اور اخلاقیات سے بحث کرتا ہے، لیکن جو عمومی اتفاق مورخین کا ہے یہ کہ وہ زیادہ تر صرف اخلاقیات، اور اخلاقیات سے مراد یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ کیسے زندگی گزارنی چاہیے، اور الہیات سے وہ زیادہ بحث نہیں کرتا، گو کہ اس کے مخالفین کا الزام یہ تھا کہ مطلب یہ الہیات پر بات کرتا ہے اور ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے وغیرہ۔ اچھا، اب یہ حضرت کہہ رہے ہیں کہ زیادہ تر ریاضت میں مشغول رہتا تھا، تو ریاضت تو ایک تو صوفیوں کی ریاضت بھی ہوتی ہے، ریاضت سے مراد یہاں جو ہے وہ ایکسرسائز، یعنی مطلب یہ ہے کہ ورزش کرنا، یہ وہ ریاضت سے مراد ہے، ہونی چاہیے مطلب یہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ قدیم یونان میں جو ہے قدیم یونان میں جسم کی بڑی اہمیت تھی، خوبصورت جسم کی اور صحت مند جسم کی، اور کیونکہ تمام جو ان کے مرد تھے وہ ان پر لازمی جو ہے وہ فوج میں بھی فوجی خدمات انجام دینا ان کے لیے ضروری تھی وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ ان کا آئیڈیل تھا، خوبصورت جسم اور صحت مند جسم، اور ظاہر ہے کہ فوج میں شامل ہونے کے لیے آپ کو جو ہے طاقتور جسم بھی چاہیے، اور تو اس لیے جو ہے ورزش کی ان کے یہاں بڑی اہمیت تھی، اور کھیلوں کی، یعنی اولمپک وغیرہ، اور سقراط بھی مطلب یہ کہ ایک عام یونانی تھا، مطلب وہ ابھی دیکھیں گے اس کو، لیکن یہ کہ تھا بڑا بدصورت، ایک اس کی مطلب یہ ہے کہ بدقسمتی یہ بھی تھی کہ کیونکہ بدصورت ہے، اور مطلب یہ کہ خوبصورتی جو بدن کی خوبصورتی تھی اس کو جو ہے یونانی بڑی اہمیت دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو میرا خیال ورزش سے اور ریاضت سے یہی مراد ہونی چاہیے، اگر کوئی اور مراد لے رہے ہیں یعنی کوئی تپسیہ وغیرہ کرتا تھا تو یہ غلط ہے۔ اچھا جی، زیادہ تر ریاضت میں مشغول رہتا تھا اور زاہدانہ زندگی گزارتا تھا، زاہدانہ یہ بھی مطلب یہ ہے کہ زاہدانہ سے مراد یہ کوئی صوفیانہ زندگی نہیں، لیکن یہ کہ مطلب یہ کہ مال و دولت کمانے کے اس کو زیادہ کوئی شوق نہیں تھا، کیونکہ وہ کہتا تھا کہ مطلب یہ ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ اچھی زندگی کیسے گزارنی چاہیے، اور وہ اچھی زندگی کا جو اس کا تھا کہ اپنی جہالت کو سمجھا جائے، یہ سمجھا جائے کہ ہم جاہل ہیں، ہمیں کچھ نہیں آتا، اور دوسرا یہ کہ اپنی ذات کو سمجھا جائے، تو
جب ہم اپنی ذات کا عرفان حاصل کر سکیں گے تو ہم زندگی گزار سکیں گے. تو وہ کم از کم جب اس کی عمر جو ہے یعنی جب وہ جوانی سے آگے نکل گیا تو وہ یعنی فلسفیانہ علم پر اس کی زیادہ توجہ تھی. اور وہ جو اس کا الزام تھا، اس کا جو الزام تھا سوفسطائیوں پہ، وہ یہ تھا کہ وہ پیسے لے کے تعلیم دیتے. ایک الزام ان کا یہی تھا، پیسے لے کر تعلیم دیتے، کیونکہ اس کا جو منہاج ہے وہ سوفسطائیوں سے ملتا جلتا ہے. کیونکہ سوفسطائی بھی جو مکالمے کے قائل تھے اور سوال و جواب کے قائل تھے اور اعتراض اور رد اعتراض پر. لیکن یہ کہ سقراط کا سوفسطائیوں پہ دو الزامات تھے. ایک یہ تھا کہ تم جو پیسے لیتے ہو، دوسرا یہ کہ تم لوگوں کو حق یعنی سچائی، تمہاری تعلیم کا مقصد سچائی کا حصول نہیں ہے بلکہ دیگر مقاصد کا حصول ہے. یعنی اپنے مد مقابل پر فتح حاصل کرنا، یہ زیادہ. یہ وہ جو تعلیم دیتے تھے زیادہ تر وہ یعنی امیر گھرانے کے لوگوں کو دیتے تھے. اور وہ پھر جو یونان میں جو ظاہر ہے کہ جو سیاسی نظام تھا اور وہ جمہوریت تھی اس زمانے میں، تو سیاسی نظام ڈائریکٹ جمہوریت، تو اس میں جو ہے مکالمہ اور مکالمے کے ذریعے اپنے مخالفین پر غالب آنا، یہ بہت اہم تھا اس نظام میں ایک اعلیٰ رتبہ حاصل کرنے کے لیے. اور دوسرا تو یہ دو الزام تھے اس کے سوفسطائیوں پہ کہ وہ پیسہ لیتے ہیں. تو اگر زاہدانہ سے مراد یہ ہے کہ وہ پیسہ نہیں لیتا تھا پڑھانے کے لیے تو وہ ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ اس کے ارد گرد جو لوگ تھے جیسے افلاطون تھے، یہ سب امیر گھرانوں کے لوگ تھے، یعنی اشرافیہ کے لوگ تھے. اور کیونکہ مطلب اشرافیہ کی حکومت تھی یونان میں جمہوریت سے پہلے، تو یہ لوگ جو ہے جمہوریت کے بھی اتنے مداحین نہیں تھے. اور یہ گو کہ یونان کی جو جمہوریت بھی تھی وہ بھی مطلب اشرافیہ اس کا استعمال کرتے تھے، کیونکہ وہ اشرافیہ کی آپس کی جنگ کا ہی ایک اظہار تھا. لیکن اس میں ابھی جانا نہیں چاہتے. تو یہ مطلب زاہدانہ سے مراد نہیں ہے کہ وہ دیندار یا متصوف قسم کا آدمی تھا، ایسی بات نہیں. اور دینداری بھی مطلب یونان میں کیا تھی، وہ یعنی ایک بت پرستانہ تہذیب تھی جو بہت سے خداؤں کو مانتے تھے وغیرہ وغیرہ. گو کہ فلسفی کے ہاں جو ہے مجرد خدا کا بھی تصور تھا، اور ہو سکتا ہے کہ سقراط کے ہاں بھی وہ تصور ہو. اور بعد میں مطلب افلاطون کے شاگرد ارسطو کے ہاں ابھی تجریدی یعنی خدا کا ایک عقلی تصور ملتا ہے. لیکن وہ خدا سے اس کی مراد جو ہے کائناتی قوتیں ہی ہیں. ٹھیک ہے، تو زاہدانہ سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ صوفی منش تھا. اور مطلب یہ کہ سقراط نے جو زیادہ زندگی گزاری، یعنی جب وہ ایک عام یعنی جو یونان کا یا سینیا کا باشندہ ہوتا تھا، اس کی زندگی سے وہ مختلف نہیں تھی. مطلب یہ وہ 18 سال کا تھا تو اس نے تعلیم حاصل کی بھی، فوج میں شامل رہا. پھر جو ہے وہ جو حکومتی اسمبلی تھی وہاں کی، اس کا ممبر تھا. اور جو بورڈ تھا جو حکومت کرتا تھا یونان پہ، اس کا بھی وہ ممبر تھا. جس بورڈ کی ذمہ داری تھی فوجی حکمت عملی اور قانونی حکمت عملی کو متعین کرنا، اس میں وہ شامل رہا. تو یہ مطلب یہ کہ فوجی تھا، اور یعنی حکمران طبقے سے بھی اس کا تعلق تھا ان معنوں میں.
تو یہ ایک عام آدمی تھا ان معنوں، اس کی زندگی دوسرے یونان کے عام شہریوں سے مختلف نہیں تھی، اور جو اس نے یہ زہر کا پیالہ پیا وہ 70 سال کا تھا، بوڑھا ہو چکا تھا، اور زمانے میں اس کے مخالفین نے جو ہے اس کو اور اس کی وجوہات ابھی آئیں گی انشاءاللہ، اس پہ جو اعتراضات تھے وہ 3 اعتراضات تھے بنیادی طور پہ، وہ آئیں گے۔ زاہدانہ زندگی، تو زاہدانہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی صوفی منش تھا 70 سال کی عمر پہ اس پہ الزام لگایا گیا کہ وہ یونانی خداؤں کو نہیں مانتا، یا خداؤں کو بالکل ہی نہیں مانتا اور نئے خداؤں کی طرف دعوت دیتا ہے۔ تو یہ بت پرست ان کے کئی خدا تھے۔ جو الزامات تھے وہ 3 قسم کے تھے، اور وجوہات بھی مطلب یہ ہے کہ ایک مطلب مینو جو ڈائلاگ ہے افلاطون کا، اس میں وہ بڑا آسان ہے پڑھنا، اس کا میرا خیال ہے ترجمہ بھی ہوگا، کم از کم عربی میں تو ترجمہ ہوگا، اگر آپ کو پڑھنا ہے، یا جن کو انگریزی آتی ہے وہ انگریزی میں انگریزی ترجمہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے پالوجی، اس میں اس کے جو ٹرائل ہے، یعنی اس کے محاکمہ ہے، اس کا پورا قصہ ہے، تو اس میں جو سقراط خود بیان کرتا ہے کہ کیوں اس پر یہ الزام لگا ہے۔ ایک یہ کہ وہ کیونکہ وہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ وہ خود کہتا ہے کیونکہ وہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ وہ نہیں جانتا، اور وہ جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا، اور دوسروں کو جو جاننے کا دعویٰ کرتے تھے، مثلا سوفسطائی یا دوسرے جو مفکرین تھے یونان میں، ان کو کہتا تھا کہ یہ لوگ جاہل ہیں، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں حالانکہ ہم نہیں جانتے، اور وہ ان سے مکالمہ کرتا تھا اور اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں دعویٰ کرتے ہیں کہ جانتے ہیں لیکن ہیں جاہل۔ تو اس کے نتیجے میں اس نے کافی لوگوں کو جو ہے ناراض کیا، جو مفکرین کو اور بڑے بڑے یعنی کرتا دھرتاؤں کو۔ تو ایک سقراط خود کہتا ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ میرے خلاف جو ہے انہوں نے مقدمہ دائر کیا۔ تو یہ مطلب حسد بھی نہیں، مطلب یہ کہ ریونج یعنی انتقام، یعنی آپ نے لوگوں کو اچھے خاصے مطلب جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو کچھ نہیں آتا۔ اور دوسرا اس پہ الزام یہ تھا کہ یہ خداؤں کو نہیں مانتا، یونانی خداؤں کو نہیں مانتا، اور نئے خداؤں سے ان کی مراد یہ ہے کہ وہ فلسفیانہ تصور خدا کی ترویج کرتا ہے۔ لیکن سقراط اس کے جواب میں یہ کہتا ہے کہ میں نے تو کبھی مطلب یہ ہے کہ کائناتی امور کے بارے میں بات نہیں کی، اور میرا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کس طرح گزارنی چاہیے۔ انہی معنی میں وہ کہتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ میں کوئی فلکیات کا ماہر نہیں ہوں، نہ میں نے ابھی فلکیات کی تعلیم دی، نہ میں کوئی سائنٹسٹ ہوں، نہ کبھی میں نے نہ فلسفی ہوں معنی میں جو ہوں ایک میری جو تگدہ ہے وہ 2 سوالوں پہ، ایک یہ کہ زندگی کس طرح گزارنی چاہیے، اچھی زندگی، اور اسی کو اخلاقیات کہتے ہیں، اور یہ کہ اپنی ذات کا عرفان، اور اس میں جو اس کا بنیادی قاعدہ یہ ہے کہ میں نہیں جانتا، اور یہ جو ہے علم کی بنیاد ہے یہ دانائی کی بنیاد ہے کہ میں نہیں جانتا، یہ جاننا کہ میں نہیں جانتا۔ اور تیسرا کیا تھا؟ تیسرا یہ تھا کہ یہ لونڈوں کو جو ہے اشرافیہ کے لونڈوں کو جمہوریت کے خلاف جو ہے یہ بغاوت پر آمادہ کر رہا ہے اور اس نظام کو بدلنا چاہتا ہے۔ اور یہ 3 نظام تھے بنیادی طور پہ۔ 70 سال کے دورے لگا کہ یہ یونانی مانتا خداؤں کی دعوت دیتا اور جوانوں کے ذہن بگاڑتا ہے، تو یہ آ گیا۔ چنانچہ بینچ نے اس کو ہلاک کرنے کے خطے اور زمانے کے دستور مطابق سقراط کو زہر حلال کا پیالہ
پلایا گیا جس سے اس کا انتقال ہو گیا. تو اس کے بعد جو ہے اس کی کیونکہ اس کے بعد جو ہے افلاطون اس کا جو شاگرد تھا وہ فلسفے کی بنیاد بنا. پھر افلاطون کے بعد ارسطو، یہ دونوں، ایک اس کا شاگرد ہے دوسرا اس کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. اور پھر یہ ہے کہ عیسائیوں کے ہاں جو ہے یونانی فلسفہ گیا، اور رومیوں کے ہاں، اور پھر مسلمانوں کے ہاں تو ان لوگوں کی بڑی، کیونکہ یہ فلسفے کے بانی ہو گئے اور ان کے مخالفین کا وہ زور ظاہر نہیں رہا. تو پھر سقراط نے ایک دیومالائی حیثیت حاصل کر لی فلسفے کے اصل یعنی حقیقی بانی ہونے کی حیثیت سے، اور فلسفے کے اول شہید کے طور پہ. لیکن سقراط کے اس میں جو اہم ہے وہ اس کا منہاج ہے. تو ابھی اس پہ کافی ہو گیا، تو انشاءاللہ اگلی نشست میں تھوڑا سقراط کے منہاج پہ بات کریں گے، اور اس کے بعد پھر افلاطون کی طرف جائیں گے انشاءاللہ.